فرانس کے سابق صدر ایمانوئل میکرون کی بیوی برگزٹ میکرون پر متنازع تبصرے کے حوالے سے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ ایک بار پھر سرخیوں میں ہیں۔ ٹرمپ کے اس ریمارکس نے بین الاقوامی سطح پر بحث چھیڑ دی۔ فرانسیسی سیاستدانوں نے ٹرمپ کے بیان کو مکمل طور پر ناقابل قبول قرار دیا۔ ٹرمپ کی تنقید کرنے کے لیے فرانس میں حکمراں اور اپوزیشن متحد ہو گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹرمپ کی ذاتی ازدواجی زندگی طویل عرصے سے تنازعات میں گھری رہی ہے۔ امریکی صدر نے 3 شادیاں کی، جن میں سے 2 عوامی تنازعات کے درمیان طلاق پر ختم ہوئی، جبکہ ان کی تیسری شادی بھی اختلاف رائے کی وجہ سے وقتاً فوقتاً خبروں میں رہتی ہے۔ 14 جون 1946 کو پیدا ہوئے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی پہلی شادی 1977 میں ایوانا ٹرمپ سے ہوئی تھی۔ ایوانا ٹرمپ ایک کاروباری خاتون اور سوشلائٹ کے طور پر جانی جاتی تھیں اور طویل عرصے تک ٹرمپ کی کاروباری سلطنت کا حصہ رہیں۔ تاہم یہ رشتہ 1990 کی دہائی کے اوائل میں اس وقت ٹوٹ گیا جب ٹرمپ کا تعلق اداکارہ مارلا میلوسک کے ساتھ جوڑا جانے لگا۔ یہ تعلق 1990 کی دہائی کے اوائل میں عام ہو گیا اور امریکی میڈیا میں اس پر کافی بحث ہوئی۔ اس دوران ایوانا اور ٹرمپ کے درمیان اختلافات بڑھ گئے۔ ایوانا پہلے ان کی کاروباری سلطنت میں فعال کردار ادا کرتی تھی، لیکن ذاتی تنازعات نے ان کے ازدواجی تعلقات کو کمزور کر دیا۔ بالآخر 1992 میں ان کی طلاق ہو گئی۔ اسے اس وقت امریکہ میں ہائی پروفائل طلاقوں میں سے ایک کہا گیا تھا۔ فاطمہ شیرازی لے کر آئے ہیں ہربل ویٹ مینجمنٹ سولوشن، قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ سلم ایج باڈی رائٹ اور ٹمی ٹون، جو بغیر سخت ڈائٹنگ، بغیر سائیڈ ایفیکٹس، صرف قدرتی طریقے سے وزن کم کریں۔ ویٹ مینجمنٹ کو اپنائیں اور خود کو پر اعتماد، ہلکا اور صحت مند محسوس کریں۔ Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School, sculptured by teachers, polished to perfection. At Success, we believe that school is every child's second home. Success the School, where excellence meets opportunity and every child shines. Log on to our website www.successinstitutions.com. بہار کے موتیہاری ضلع واقع رگھوناتھ پور تھانے کے تحت بالگنگا گاؤں میں مبینہ طور پر زہریلی شراب پینے سے 4 افراد کی موت ہو گئی۔ چندو نامی ایک نوجوان کی موت گزشتہ روز زہریلی شراب پینے سے ہوئی تھی۔ مزید 3 اموات کے بارے میں اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ زہریلی شراب ہی تھی۔ زہریلی شراب کے سبب 3 افراد شدید طور پر بیمار بھی ہوئے ہیں اور جن کا علاج شہر کے پرائیویٹ اسپتالوں میں جاری ہے۔ ڈاکٹروں نے ان کی آنکھوں کی روشنی جانے کی بات کہی۔ اس سے قبل بھی اس طرح کے سنگین معاملات سامنے آ چکے ہیں۔ رگھوناتھ پور تھانے کے تحت ہی ایک گاؤں میں تقریباً 2.5 سال قبل زہریلی شراب نے قہر برپا کیا تھا، جس میں کئی لوگ موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ نقلی شراب سے بڑی تعداد میں لوگوں کی موت کے بعد بھی غیر قانونی شراب کاروباریوں کے حوصلے پست نہیں ہوئے۔ ایک بار پھر ضلع میں زہریلی شراب کا قہر جاری۔ گزشتہ روز چندو ساہ کی موت ہو گئی، وہ ای رکشہ ڈرائیور تھا۔ ہندوستان میں مہنگائی بڑھتی جا رہی، جس کی ایک بڑی وجہ مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی۔ کانگریس نے مرکز کی مودی حکومت پر الزام عائد کیا کہ مہنگائی کی ایک وجہ حکومت کی عوام مخالف پالیسی بھی۔ اس تعلق سے کانگریس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک نئی پوسٹ جاری کی۔ اس پوسٹ میں ویڈیو اور اس کے ساتھ فراہم کردہ اعداد و شمار میں مہنگائی کے مسئلے کو نمایاں طور پر ظاہر کیا گیا۔ پارٹی نے دعویٰ کیا کہ گھریلو استعمال کی بنیادی اشیاء کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے، جس سے عام لوگوں کی زندگی شدید متاثر ہو رہی۔ جاری کردہ معلومات کے مطابق کبھی 80 روپے فی کلو ملنے والی رسوئی گیس کی قیمت بڑھ کر 500 روپے فی کلو تک پہنچ گئی۔ اسی طرح لکڑی جو پہلے 10 روپے فی کلو دستیاب تھی، اب 50 روپے فی کلو فروخت ہو رہی۔ ہوٹلوں میں کھانے کی تھالی کی قیمت بھی بڑھ کر 50 روپے سے 80 روپے تک ہو گئی۔ کانگریس نے ان اعداد و شمار کے ذریعے سوال اٹھائے کہ جب روزمرہ استعمال کی اشیاء اس قدر مہنگی ہو جائیں تو عام آدمی کے لیے جینا کس قدر مشکل ہو جاتا ہے۔ شہر میں کمرشل گیس سلنڈرز کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے نے ہوٹل، میس اور ریسٹورانٹ کا کاروبار شدید متاثر کر دیا۔ گیس کی قلت اور بلیک مارکیٹنگ کے باعث 19 کلو گرام کمرشل گیس کا ایک سلنڈر بلیک میں 5 تا 6 ہزار روپے میں فروخت ہو رہا، جس پر کاروباری افراد نے جہاں اپنی برہمی ظاہر کی، وہیں ہوٹل میں تیار ہونے والی اشیاء کی قیمتوں میں بھی اضافہ کرتے ہوئے عام افراد اور متوسط طبقے پر اضافی مالی بوجھ عائد کر دیا۔ ذرائع کے مطابق اضلاع رنگا ریڈی اور
مرچل میں تقریباً 40 تا 50 ہزار کمرشل گیس کنیکشن موجود، جہاں روزانہ 12 تا 15 ہزار سلنڈرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاہم مغربی ایشیا میں جاری جنگ کے بعد گیس کی سپلائی متاثر ہوئی، جس سے قلت پیدا ہو گئی۔ دوسری جانب آئل کمپنیوں نے بھی اس کے بعد 1 اپریل کو کمرشل گیس سلنڈر کی قیمتوں میں اضافہ کیا۔ گریٹر حیدرآباد میں 1961 روپے 50 پیسے میں دستیاب ہونے والا کمرشل گیس سلنڈر کی قیمت میں پہلی مرتبہ 144 روپے اور دوسری مرتبہ 214 روپے 50 پیسے کا اضافہ کیا گیا، جس سے تمام ٹیکس کے ساتھ کمرشل گیس سلنڈر کی قیمت 2320 روپے ہو چکی، لیکن بلیک مارکیٹ میں یہی سلنڈر کئی گنا مہنگا ہو کر 5000 تا 6000 روپے میں فروخت ہو رہا۔ مغربی ایشیا میں جاری جنگ کے اثرات اب صرف پیٹرولیم مصنوعات یا ٹرانسپورٹ تک محدود نہیں رہے، بلکہ فارما سیکٹر بھی اس سے شدید متاثر ہو رہا۔ خام مال کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے کے باعث ادویات کی تیاری مہنگی ہو گئی ہے، جس کے نتیجے میں تقریباً 900 اقسام کی ادویات کی قیمتوں میں 20% سے 186% تک اضافے کی اطلاعات ہیں۔ فارما انڈسٹری ذرائع کے مطابق ادویات کی تیاری میں استعمال خام مال، خاص طور پر بلک ڈرگز اور ایکٹو فارماسیوٹیکل اجزاء کی قیمتوں میں 200 سے 300% تک اضافہ ہوا۔ اس کا راست اثر پیراسیٹامول، اینٹی بایوٹکس اور درد کش ادویات، انسولین و اسٹیرائڈز جیسی ضروری ادویات پر پڑ رہا، جن کے نئے اسٹاک کی قیمتیں پہلے ہی بڑھ چکی ہیں۔ ماہرین کے مطابق مائع ادویات کی تیاری میں استعمال ہونے والے اہم اجزاء جیسے گلیسرین اور پرویلین گلائکول کی قیمتوں میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے، جس سے سیرپ و اورل ڈراپس کی لاگت بھی بڑھ گئی ہے۔ ادویات کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے کا زیادہ اثر دائمی بیماریوں کے مریضوں پر پڑے گا، جنہیں روزانہ ادویات کی ضرورت ہوتی ہے۔ تلنگانہ میں قبائلی طلبہ کے لیے جاری کی گئی ٹیوشن فیس اور اسکالرشپ فنڈز کاغذوں تک محدود رہ جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ریاستی حکومت نے ایک جیو جاری کرتے ہوئے 2023-24 اور 2024-25 کے لیے تقریباً 1.3 لاکھ قبائلی طلبہ کے بقایا جات کی ادائیگی کا اعلان کیا تھا۔ اس کے تحت کل 274 کروڑ روپے کے فنڈز منظور کیے گئے، جن میں مرکزی حکومت کا 75% یعنی 205.84 کروڑ روپے اور ریاستی حکومت کا 25% یعنی کہ 68.61 کروڑ روپے شامل تھے۔ تاہم ذرائع کے مطابق جیو جاری ہونے کے باوجود یہ فنڈز طلبہ کے کھاتوں میں منتقل نہیں کیے گئے، جس کے باعث مالی سال ختم ہونے پر مرکزی حکومت کا حصہ واپس چلا گیا۔ اس صورتحال سے ان ہزاروں قبائلی طلبہ کو شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، جو طویل عرصے سے اپنی اسکالرشپ اور فیس کی ادائیگی کے منتظر تھے۔ اپوزیشن نے اس معاملے پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے فوری طور پر فنڈز جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ حکومت کی جانب سے تاحال کوئی واضح ردعمل سامنے نہیں آیا۔ کانگریس سے استعفے کے بعد سینئر سیاستدان ٹی جیون ریڈی اپنے سیاسی مستقبل کے بارے میں حامیوں سے سرگرم مشاورت میں مصروف۔ انہوں نے کہا کہ حامیوں کی رائے کے مطابق وہ سیاسی مستقبل کا فیصلہ کریں گے اور کس پارٹی میں شمولیت اختیار کرنا ہے، اس کا انحصار حامیوں کی رائے پر رہے گا۔ اسی دوران جیون ریڈی کی بیارس میں شمولیت کی اطلاعات گشت کر رہی۔ بتایا جاتا ہے کہ جیون ریڈی 13 اپریل کو باقاعدہ طور پر بیارس میں شمولیت اختیار کر لیں گے۔ اس سے قبل 7 اپریل کو بیارس کے ورکنگ پریزیڈنٹ KTR جیون ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے BRS میں شمولیت کی دعوت دیں گے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جیون ریڈی کے حامیوں نے موجودہ صورتحال میں BRS میں شمولیت کا مشورہ دیا۔ گزشتہ 40 برسوں سے عملی سیاست میں حصہ لینے والے جیون ریڈی کو کانگریس سے اس وقت دھکا لگا جب جگتیال کے BRS کے رکن اسمبلی سنجے کمار نے کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ جیون ریڈی کی مخالفت کے باوجود سنجے کمار کو پارٹی میں شامل کیا گیا، جس پر جیون ریڈی نے پارٹی سے استعفیٰ دے دیا۔ تلنگانہ حکومت نے ریاست بھر کے اسکولوں کے لیے گرمیوں کی تعطیلات کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ اس فیصلے کے تحت طلبہ کو 24 اپریل سے 11 جون 2026 تک مجموعی طور پر 48 دن کی طویل چھٹیاں دی جائیں گی۔ حکومتی اعلان کے مطابق تعلیمی سال 2026-27 کے لیے اسکولز 12 جون 2026 کو دوبارہ کھلیں گے۔ حکام نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اگر ضرورت پیش آئے تو تعلیمی نصاب کو بروقت مکمل کرنے کے لیے اسکولوں کو ہفتہ وار اضافی کلاسز منعقد کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اس سے قبل فروری میں محکمہ تعلیم نے تمام سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں کو ہدایت دی تھی کہ شدید گرمی کے پیش نظر یکساں ہاف ڈے شیڈول اختیار کیا جائے، جس کے تحت اسکول صبح 8 بجے سے دوپہر 12:30 بجے تک چلائے جا رہے۔ یہ طویل تعطیلات طلبہ اور اساتذہ کے لیے بڑی راحت کا باعث بنی ہے۔
हैदराबाद में मिलावटशुदा आमों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई, जहां एच फास्ट हुकाम ने आसिफ नगर के एक फ्रूट गोदाम पर छापा मारकर गैर कानूनी सरगर्मियों का पर्दाफाश किया। हुकाम के मुताबिक गोदाम में आमों के मसनवी तरीके से पकाने के लिए खतरनाक केमिकल्स खसूसन एथिलीन का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदा। छापे के दौरान तकरीबन 7 टन आम बरामद किए गए, जो बाटा सिंगाराम मार्केट से लाए गए थे। ये आम 350 ट्रे में महफूज किए गए थे और मार्केट में फरोख्त के लिए भेजे जा रहे थे, जो हिफाजती उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। हुकाम ने तमाम आम जब्त कर लिए और इस गैर कानूनी कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह किया। इंतजामिया का कहना है कि अवाम की सेहत के साथ किसी किस्म का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तोमिडी में कुंटा लेक में जारी बहाली के कामों का मुआयना किया। वज़ीर आला हैदराबाद के इलाके माधापुर में वाक़ इस झील का दौरा उस वक्त किया जब वो हाईटेक्स में मुनक़दा टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंस से वापस लौट रहे थे। इस मौके पर उन्होंने मौके पर पहुंचकर झील के तरफ चहलकदमी की और जारी कामों का तफसीली जायजा लिया। हुकाम के मुताबिक गैर कानूनी तजावुज़ात के बाइस ये झील सुकड़ कर सिर्फ 14 एकड़ तक महदूद हो गई थी। ताहम बहाली मुहिम के तहत तजावुज़ात को हटाकर इसका रकबा बढ़ाकर 28.5 एकड़ कर दिया गया। रियासती हुकूमत इस झील की बहाली और खूबसूरती के लिए 20 करोड़ रुपए खर्च कर रही, जिसका मकसद न सिर्फ माहौलियाती निज़ाम को बहाल करना है बल्कि शहरी खूबसूरती को भी फरोग़ देना। हुकूमत का कहना है कि शहर की झीलों को दोबारा जिंदा करना तरजीहात में शामिल और इस तरह के इक़दामात मुस्तक़बिल में भी जारी रहेंगे। महकमे मौसमियात के हुकाम के मुताबिक तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक हल्की से औसतन बारिश होने का इम्कान। उन्होंने बताया कि 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मुत्तहिदा आदिलाबाद, निज़ामाबाद, संगारेड्डी और मेदक अजला में बारिश होने का इम्कान। मुत्तहिदा आदिलाबाद, निज़ामाबाद, मेदक, जगतियाल, सिलसिला और जनगांव अजला में बारिश मुतवक्के। मुत्तहिदा आदिलाबाद, निज़ामाबाद, मेदक, जगतियाल, सिरसिल्ला, भोपालपल्ली, मुल्क, भद्रादरी, कोत्तागुड़म और जनगांव अजला में इतवार को बारिश होने की पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात ने कई अजला के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों के लिए अहम इत्तला जारी की गई है। KBR पार्क के एतराफ 5 तारीख बरोज़ इतवार सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक 1 वे ट्रैफिक का ट्रायल रन किया जा रहा। ये इक़दाम स्टील ब्रिज की तामीराती कामों के पेश नज़र किया जा रहा। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक पंजागुट्टा से माधापुर जाने वाले मुसाफिरों के लिए जुबली हिल्स के रास्ते मुतबादिल रूट्स फराहम किए जा रहे। शहरियों से अपील की गई कि वो ट्रैफिक क़वानीन की पाबंदी करें, मुतबादिल रास्तों का इस्तेमाल करें और पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन करें ताकि ट्रैफिक की रवानगी बरकरार रखी जा सके। हुकाम का कहना है कि यह ट्रायल रन मुस्तकबिल के ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए अहम कदम साबित होगा। तेलंगाना के जिले कामारेड्डी के राजमपेट गांव में एक दिल को झंझोर देने वाला वाकया पेश आया, जहां एक मजबूर बाप अहमद पाशा ने सरकारी बेहिसी से तंग आकर अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक अहमद पाशा नामी शख्स जो अपनी 4 मासूम बेटियों के साथ किराए के एक छोटे से मकान में कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहा, इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाता रहा। हुकूमत की जानिब से गरीब खानदान के लिए दिए जाने वाले डबल बेडरूम के मकानात में इसका नाम मुस्तकीम की फहरिस्त में शामिल होने के बावजूद अचानक खारिज कर दिया गया, जिसने उसकी उम्मीदों को चिकनाचूर कर दिया। मुतासरा शख्स के मुताबिक उसने तहसीलदार के सामने हाथ जोड़े, यहाँ तक कि उनके कदमों में गिरकर रहम की अपील की, मगर उसे मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। आखिरकार जब बाहर दरवाजा बंद नजर आया तो वो ग्राम सभा के दौरान सेल टावर पर चढ़ के और खुदकुशी की कोशिश की, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। अहमद पाशा की आंखों में आंसू और दिल में दर्द साफ झलक रहा था जब वो अपनी बेटियों के मुस्तकबिल की फिक्र में बेबसी का इजहार कर रहा था। ये वाकया न सिर्फ एक फर्द की दास्तान अलम है बल्कि इस निज़ाम पर भी एक सवालिया निशान है, जहां मुस्तहिक अफराद को उनका हक हासिल करने के लिए अपनी जान तक दाव पर लगानी पड़ती है। ఇక్కడ మా ఊర్లో దేవుని చెరువు అంటారు, దేవుని చెరువు కాడ టవర్ ఉంటది. అక్కడ ఆ టవర్ ఎక్కకపోతే పాపం పోలీసు వాళ్ళు ఇద్దరు వచ్చి వాళ్ళు ఆదుకున్నారు. ఆ పోలీసు వాళ్ళు లేకపోతే ఇప్పుడు నా సావుకు మాత్రం ఎంఆర్ఓ మేడం అవుతుండే. వాళ్ళిద్దరు వచ్చి కాపాడిరు. వాళ్ళిద్దరు లేకపోతే కంపల్సరీ నేను టవర్ మీదకి వెళ్తుంది. ఇప్పుడు వాళ్ళు రాకపోతే టవర్ లేకపోతే డబుల్ బెడ్రూమ్ లలో ఊరేసుకొని చచ్చిపోతా. ఎందుకంటే ఇక్కడ
అరాచకం బాగా నడుస్తుంది. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा रजा खान बंगाली 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।